بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا سید یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سید یا حبیب اللہ۔ جی ناظرین، اسماعیل ہانیہ کو شہید کرنے کا منصوبہ اسرائیل نے بنایا تھا، اور اس نیو ٹائم امریکہ کے اخبار نے اس کا دعویٰ کیا کہ اسرائیل نے کیا تھا، کیونکہ جب اسماعیل ہانیہ شہید ہو گیا تو انہیں کی طرف سے خبریں آئیں کہ ہم نے اسماعیل ہانیہ کو نشانہ بنا لیا۔ اسرائیل نے بھی قبول نہیں کیا۔ کیسے انہوں نے بم کے ذریعے اسماعیل ہانیہ کو اڑایا، اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا۔ انہوں نے تقریباً نیو ٹائم اخبار دعویٰ کرتا ہے کہ 2 مہینے پہلے وہیں پر بم نصب کیا گیا تھا، اسی کمرے میں نصب کیا گیا جہاں وہ اسماعیل ہانیہ رہتے تھے، یا کسی اور کمرے میں نصب کیا گیا، یا اسے معلوم ہوا کہ یہاں پر رہتے ہیں، انہیں معلوم ہوا کہ یہاں پر رہتے ہیں، انہیں کمرے میں نصب کیا گیا۔ کیسے کیا گیا، یہ ایک حیران کن انکشاف ہے۔ تو انہوں نے نصب کیا، یہ بھی بتایا گیا کہ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے بم تھا، ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اسے اڑایا گیا۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ایرانیوں نے بتایا کہ جب بم پھٹا تو بم اڑا تو اس کے ساتھ پورے جو بلڈنگ تھی وہ لرز اٹھی، چند کھڑکیاں بھی وہ ٹوٹ گئیں، اور بیرونی دیوار بھی ایک تھی وہ گر گئی۔ یہ خبریں نیو اخبار ٹائم کی طرف سے جو ہے 7 مشرقی وسط اور کچھ ایرانی عہدیداروں اور امریکی اہم عہدیداروں نے یہ بتایا ہے۔ ایران بہت ہی غصے میں تھے ایرانی، انہوں نے انتقام لینے، اور جو سپریم کمانڈر ایران کے تھے انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ براہ راست ہم حملہ کریں گے اور اس کا انتقام لیں گے، اس کا بدلہ لیں گے اسرائیل سے۔ تو یہ ایک بہت افسوسناک خبر ہے۔ ایرانیوں نے ان کا نماز جنازہ پڑھا کر انہیں فلسطین کی طرف روانہ بھی کیا۔ اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر عمران خان نے بھی بہت شدید مذمت کی ہے۔ نیتن یاہو کی جنگی جرائم اور اسماعیل ہانیہ کو شہید کرنے کا بہت زیادہ اور بہت مذمت کی ہے عمران خان صاحب نے۔ اسماعیل ہانیہ کے جنازے کو ایرانیوں نے پڑھا کر انہیں روانہ کیا اور فلسطین کی طرف۔ اب یہاں پر ایرانیوں کے سیکورٹی پر بھی سوال اٹھتا ہے کہ ایران میں اتنے اہم لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، کبھی اسماعیل کو، کبھی ان کے سپریم کمانڈر اور بہت سے ملٹری فورسز، اور ایک دفعہ ان کے صدر کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کیا جو اہم لوگ ہیں، جو بہادر لوگ ہیں اور قابلیت رکھتے ہیں، وہ ایران میں محفوظ ہیں یا نہیں؟ یہ سوال بہت سا اٹھا جا رہا ہے۔ پاکستان کی طرف سے بھی شدید مذمت کی گئی، لیکن تمام مسلم کنٹریز کی طرف مذمت اور احتجاج کے علاوہ کچھ عملی طور پر نہیں کر رہے ہیں۔ بہت افسوسناک ہے یہ، اور بہت انفارچونیٹلی یہ بدقسمتی ہے۔ مسلمانوں کی نہیں چاہیے کہ جب انہیں بہادری سے آگے بڑھنا چاہیے اور بہادری سے مقابلہ کرنا چاہیے نیتن یاہو کا۔ اسرائیل کی مذمت کرنی چاہیے، انہیں روکنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور خبر ہے کہ اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ فلسطین کے فوجی ملٹری افیسر ان کو بھی اڑا دیا گیا ہے، ہوائی جنگ میں ہوائی جہازوں کے ذریعے انہیں بھی جنگ کے دوران شہید کر دیا گیا۔ یہ بھی بہت افسوسناک خبر ہے۔ اسرائیل اپنے اہداف کی طرف آہستہ آہستہ چل بڑھ رہا ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ بالکل جو ہے نا افسوسناک ہے کہ وہ بالکل خاموش ہیں۔ تقریباً 40,000 تک اب تک وہ بچے، عورتیں اور بوڑھے نوجوان شہید ہو چکے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور اپنے رائے کا بھی اظہار کر دیجیے۔ انشاءاللہ اس طرح کے آپ کو اپڈیٹ دیتا رہوں گا۔